الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، آج کی یہ آخری تاخرات وعدے کے موافق میں نے اس سال موت، قبر اور قیامت کا عنوان شروع کیا۔ ابھی قیامت کا عنوان باقی ہے، بہت ساری باتیں باقی ہیں۔ عنوان بہت لمبا اور چوڑا ہے، اس لیے کہ قیامت کی ہولناکی، قیامت کا منظر، قیامت کا عالم بھی بہت ہی بڑا اور خطرناک ہے۔ قیامت کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق بہت ساری علامتیں ظاہر ہوں گی، جن میں سے میں نے بالکل مختصر علامتوں کا ذکر گزشتہ تاخرات عرض کیا۔ بقیہ جو علامتیں ہیں وہ پورے کے پورے علامتیں پیش کرنا بھی یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ وقت کے اندر اتنی برکت عطا فرمائے کہ وقت باقی رہے لیکن ہمارا عنوان ختم ہو جائے۔ نہیں معلوم کہ پھر ہم لوگوں کو یہ سننے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہ تمام باتوں کا علم مسلمان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علم بھی عطا فرمائے، سمجھ بھی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، بے شمار معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے۔ مختلف حضرات ائمہ کرام علیہم الرحمہ نے مختلف اقوال بھی پیش کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئیوں کے متعلق، آپ کے معجزات کے متعلق۔ ان تمام معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ ہے
کہ نبی کے زمانے سے بظاہر قیامت بہت دور ہوگی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے تمام حالات کو اس انداز سے پیش کر دیا کہ اگر کوئی آدمی حضور کے اقوال کو، احادیث کو اٹھا کر پڑھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی اس کے سامنے قیامت جاری ہو گئی ہے۔ یہ نبی کا معجزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ عزیزان گرامی، آج اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ کل طوفان آنے والا ہے، مائک کے پاس اگر کوئی صاحب ہے تو ان سے گزارش ہے کہ ذرا مائک کا ساؤنڈ بڑھا دیں۔ اگر کوئی سائنسدان کہتا ہے کہ کل طوفان آنے والا ہے تو ضرور یقین کر لیتا ہے آدمی کہ طوفان آنے والا ہے۔ اگر کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے تو یقین کر لیتا ہے کہ فلاں وقت اور فلاں منٹ پر زلزلہ آنے والا ہے، اور بہت ساری باتیں جس کے بارے میں آج کے سائنسدان مشنری کو رکھ کر، آلات کو رکھ کر، بہت ساری چیزوں کو رکھ کر اگر کسی قسم کا کوئی اشارہ دیتے ہیں تو غیروں سے زیادہ مسلمانوں کو بھروسہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں پر نہ ہم کو بھروسہ ہے نہ ہم کو یقین ہے۔ یقین کرو، دنیا کی تمام زبانیں ایک طرف، نبی کا فرمان ایک طرف۔ آدمی کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، اس کا سچ ایک طرف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچ ایک طرف ہے۔ آپ نے ابھی دنیا کے اندر نبوت کا اعلان نہیں کیا، اس کے باوجود خود نبی کے زمانے کے مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے۔ آپ نے نہ کبھی جھوٹ کہا نہ آپ سے کوئی جھوٹ سنا۔ حضور کے زمانے کے مشرک جو حضور کو تکلیف دیتے تھے، حضور کو برا بھلا کہتے تھے، ان تمام باتوں کے باوجود حضور کو ایک طرف سچا سمجھتے تھے، صادق سمجھتے تھے، آپ کو امین سمجھتے تھے، اس لیے کہ آپ کے زبان سے نکلی ہوئی بات پتھر کی لکیر سے زیادہ مضبوط اور پتھر کی لکیر سے زیادہ دیر پا رہتی تھی۔ انہی زبان مبارک سے نکلے ہوئے چند علامتوں کو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھ لے ان علامتوں میں سے ہم میں سے کون کون مطلع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آ جائے گا جس زمانے میں لوگ گناہوں پر فخر کریں گے، نیکیوں پر شرم محسوس کریں گے۔ آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو اس گناہ پر انسان کو فخر ہوتا ہے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اسے شرم آنی چاہیے، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا چاہے گناہ بڑا ہو، گناہ گناہ ہوتا ہے۔ انسان اور بالخصوص مسلمان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اسے گناہ سے شرم، اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ کا شکر اور فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے گنہگاروں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں خود مسلمان گناہوں پر فخر کریں گے اور نیکیوں پر شرم محسوس کریں گے۔ آج آیا کہ نہیں آیا زمانہ؟ آج ٹوپی پہنتے ہوئے شرم، جبہ پہنتے ہوئے شرم، نماز پڑھتے ہوئے شرم، مدرسے میں داخلہ لیتے ہوئے شرم، داڑھی چھوڑتے ہوئے شرم، دنیا کے تمام نیک کام کرتے ہوئے شرم، یہاں تک کہ کوئی میرا نوجوان بھائی سادی سیدھی شادی کرتا ہے تو اسے بھی شرم آتی ہے، اس کے ماں باپ کو شرم آتی ہے، اس کے خاندان اور قبیلے کو شرم آتی ہے کہ دنیا والے کیا کہیں گے،
کہ اتنا غریب ہو گیا میں کہ مجھے شادی میں فضول خرچ کرنے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے. آیا کہ نہیں آیا زمانہ؟ آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹوپی پہنتا ہوں، مولانا اللہ کا شکر ہے کہ میں داڑھی چھوڑا ہوں، مولانا اللہ کا شکر ہے کہ میرے جسم پہ سنت کا لباس ہے، مولانا اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر کے اندر ٹی وی نہیں ہے، مولانا اللہ کا فضل ہے کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک میری کوئی نماز نہیں چھوٹی ہے. نیکیوں پر فخر کرنے کا نہ موقع ملتا ہے، نہ نیکیوں پر فخر کرنے کا ہم لوگوں کو خیال پیدا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قیامت کی علامت بننے سے حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول نے مزید قیامت کی علامتوں کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں لوگ اپنی اولاد سے ڈرنے لگیں گی. حق تو یہ ہے کہ اولاد ماں باپ سے ڈرے، اولاد دادا دادی سے ڈرے، اولاد نانا نانی سے ڈرے، لیکن آج زمانہ کیا کہ ایک باپ اپنے بچے سے ڈرتا ہے، ایک ماں اپنی بچی سے ڈرتی ہے. کیوں؟ کہ قیامت کا زمانہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا بجائے چھوٹے بڑوں سے ڈرنے کے بڑے چھوٹوں سے ڈرنے لگیں گے. آج باپ کے سامنے بچہ غلطی کرتا ہے، باپ روکتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں روکوں گا نہیں معلوم کہ اس کا ریاکشن کیا ہوگا، یا تو گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گا، یا تو محلے کے اندر بدنامی ہوگی، یا نہیں تو ایسا ایسے اولاد بھی ہے دنیا کے اندر خود باپ کو مارنے کے قابل بھی بن گئی. اللہ حفاظت فرمائے. یہ قیامت کی علامت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں بڑے چھوٹوں سے ڈرنے لگیں گے، اولاد ماں باپ اپنی اولاد سے ڈرنے لگیں گی. اور ایک علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بالکل 100% آج کے زمانے میں ثابت ہے، میں اور آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. بڑی اچھی پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے کا نوجوان اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے باپ کو ناراض کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرتے ہوئے بیوی کی اطاعت کرے گا. آیا کہ نہیں آیا زمانہ؟ دوست کی بات جتنا سنتا ہے اتنا باپ کی بات نہیں سنتا. کتنے ماں باپ آ کر ہمارے سامنے کہتے ہیں مولانا ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا. آپ کا دوست ہے، ذرا آپ سمجھائیے کیا دوست کی بات باپ کی بات سے بھی زیادہ ہو گئی؟ کیا ماں کی بات دوستوں کی بات سے بھی زیادہ گر گئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں خود کا بچہ دوست کے سامنے باپ کو ذلیل کرے گا، دوست کو خوش کرے گا، باپ کو ناراض کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی اطاعت کرے گا. آیا کہ نہیں آیا آج کا زمانہ؟ کہ کتنے ایسے ہیں ہمارے زمانے میں جو شادی ہونے کے بعد ماں باپ کے دلوں کو دکھاتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں. کبھی بیوی کو ستانے کا موقع آیا ڈر جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو ستاؤ، لیکن ایک ایسا ماحول پیدا کرو جہاں ماں باپ بھی خوش ہو جائے، بیوی بچے بھی خوش ہو جائے. لیکن نہ ہم کو ماں باپ کو خوش کرنا آتا ہے نہ بیوی کو خوش کرنا آتا ہے. ماں باپ کو خوش کیا تو بیوی یہاں ناراض، اگر بیوی کو خوش کیا تو یہاں ماں باپ ناراض. میری ماں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں گھر کے اندر ایک طریقہ پیدا کریں. ہمارے نوجوان کو سل کا بتہ نہ بنائیے، وکلی کا بتہ نہ بنائیے. ادھر کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا. ساس اور بہو کی لڑائی کے درمیان ہمارا نوجوان چکی کا آٹا بن جاتا ہے. بہت سارے نوجوان ایسے پریشان ہیں. ان کا علاج کیا؟ تمہاری عقل مندی ان کا علاج، تمہارے اخلاق ان نوجوانوں کا علاج. ساس اور بہو کو کبھی بھی ہوتا نہیں. ساس ڈرتی ہے کہ کہیں میرا بیٹا بہو کا نہ ہو جائے، بہو ڈرتی ہے کہ کہیں میرا شوہر ساس کا نہ ہو جائے. تم بھی کنٹرول میں رہو، بہو کو اپنی بیٹیاں سمجھو، اور بہو سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ساس کو اپنی ماں سمجھو. تب جا کر گھر کے اندر ایک ماحول پیدا ہوگا، تب جا کر گھر کے اندر ایک سکون پیدا ہوگا. لیکن نہیں، جہاں دیکھے وہاں دیکھو ہمیشہ شکایتیں دنیا کے اندر آتی ہیں کہ ہمارا نوجوان چکی کا آٹا بن گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر بھی کہنا نہیں چاہتا، ادھر بھی کہنا نہیں چاہتا. آقا نے یہی پیشین گوئی دی تھی کہ فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ایک بچہ اپنے باپ کو ناراض کرے گا. کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ دوستوں کے ساتھ رات کے 12-12 1-1 بجے تک رہتا ہے،
کبھی باپ کے ساتھ رات کے 12-1 بجے تک رہا، دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں کھاتا ہے، کبھی باپ کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھ کر کھایا، دوست چاہے بلاتے ہیں وہاں چلا جاتا ہے، باپ کہتے ہیں کہ بیٹے ذرا مجھے مجسٹک کے ریلوے اسٹیشن کو چھوڑ، ذرا شیواجی نگر کے ریلوے اسٹیشن کو چھوڑ، ذرا یہاں کے بس اسٹینڈ کو چھوڑ، میرا دوست کہتا ہے تو فوراً حاضر ہو جاتا ہے، لیکن باپ بلاتا ہے تو باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ تو آقا نے یہی فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں بچہ باپ کو ناراض کرے گا، دوست کو خوش کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی اطاعت کرے گا، بیوی جو بولی لا کر دے دیا، یہاں تک صبح کو جاتے ہوئے بولتی ہے شام کو پیسٹ لے کر آنا، ضرور پیسٹ لے کر آتا، انڈے لے کر آؤ، دکان میں نہیں ملے تو ہلتی بھی دیکھو لے لگاتا، لے کر آتا کی بیوی بولی ہے، اگر نہیں لے کر جاؤں گا گھر کے اندر ہنگامہ، کبھی ماں بولی سو چیز لاتا نہیں، اگر ماں کہتی ہے کہ بیٹے لے کر آ، جاؤ ماں تمہیں جا کو لے کر آ جاؤ، یہ تو دوسرے کو بول کو منگا لو، جورو کے پاس کاٹا نہیں چلتا، جورو کے پاس ڈال نہیں گرتی، اس لیے بیوی جو بولتی ہے وہ لا کر دیتا ہے۔ او مولانا بول ڈالے والا کو دیونوں کو بول کو سماج سے لا کو دینا نہیں سو رہوں کو، بعد میں تمہارے سے تو بھی لڑکوں بچ سکتے ہیں، عورتوں سے لڑکوں بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہتا بیوی بولی سو چیز لا کر دے انہوں کو، ضرور لا کر دو، یہاں ماں بھی اگر کوئی کہتی ہے تو ضرور ماں کی خواہش بھی پوری کرو۔ ماں کی نافرمانی میں ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں بچہ بیوی کو خوش کرنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر بدکاروں کی آواز بلند ہو جائے گی، فاسقوں کی آواز بلند ہو جائے گی، کبیروں کی آواز بلند ہو جائے گی۔ الت الفسقۃ فی المساجد، مسجد کے اندر فاسقوں کی آواز ہو جائے گی۔ جن مسجدوں میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، قرآن کی آوازیں آنی چاہیے، تو نصیحتوں کی آوازیں آنی چاہیے، واعظ کی علامتیں آنی چاہیے، ذکر اذکار کی علامتیں آنی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے بہت ساری مساجدیں ایسی ہیں جن مسجدوں میں خالی شور شرابہ، خالی بہت ساری باتیں، دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت۔ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ اگر مسجد کے اندر بھی کوئی آدمی میٹنگ کرنا چاہتا ہے تو اس آدمی کو بھی چاہیے کہ مسجد کے اندر آہستہ بات کرے، زور سے بات نہیں، دین کی بات ہے تو اور بات، ورنہ جو آدمی مسجد کے اندر آ کر دنیا کی باتیں کرتا ہے، ایک فرشتہ سامنے آتا ہے، اس کے کان میں کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ کا گھر ہے، خاموش ہو جا، پھر خاموش نہیں ہوتا، تو پھر ایک فرشتہ آتا ہے کان میں کہتا ہے کہ اللہ کے بندے خاموش ہو جا، پھر خاموش نہیں ہوتا، تو تیسری مرتبہ فرشتہ آتا ہے کان میں کہتا ہے کہ اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جا۔ کون ہے جو اللہ سے دشمنی کر سکے؟ کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ سے دشمنی کر کے کوئی آدمی دنیا کے اندر پنپ بھی نہیں سکتا، جی بھی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں مسجدوں کے اندر شور شرابہ ہوگا، مسجدوں کے اندر ہنگامے ہوں گے، مسجدوں کے اندر پارٹیاں ہوں گی، مسجدوں کے اندر فتنے اور فساد ہوں گے، مسائل کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا، احادیث کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اقوال کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مسجدیں جن کاموں کے لیے بنائی جاتی ہیں ان کاموں کے لیے استعمال کرو، ورنہ مسجد تو عالی شان ہوگی لیکن پیغمبر کے فرمان کے موافق وہ مسجد قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہو جائے گی۔ اور سنیے دل تھام کر، ایک زمانہ ایسا آئے گا، قیامت کا قریب زمانہ ہوگا، اس زمانے میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی قسم کھانی شروع کر دیں گی۔ قسم کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ضرورت کے تحت قسم کھانا پڑتا ہے، جس کی بات پہ بھروسہ نہیں اور وہ سچا آدمی ہے، تو اس صورت میں اسے قسم کھانے کی اجازت ہے، وہ بھی کس کی؟ اللہ کی قسم، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں۔ ہمارا مسلمان آج اماں کی قسم کھا رہا ہے، قرآن کی قسم کھا رہا ہے، منبر کی قسم کھا رہا ہے، مصلی کی قسم کھا رہا ہے، حد سے زیادہ باہر اگر لڑایا ہو گئے، بیگا کے اندر تو حج بیماری، میرے بچہ کی قسم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اولاد کی قسم کھانا جائز نہیں، مسجدوں کی قسم کھانا جائز نہیں، قرآن کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، ماں باپ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، قسم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھائی جائے۔ آقا نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی قسم کھانے لگیں گے۔ اور ایک آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی فرمائی،
लोग दुनिया के अंदर अपना एक सरदार बनाएंगे, अपना एक लीडर बनाएंगे। किसे? जो कौम का सबसे ज्यादा रजील होता है उसे अपना रहबर मानेंगे। पैगंबर की ये पेशीन गोई आज 100% साबित और सादिका रही है। आका ने फरमाया कौम के रजील और कमीने कौम के सरदार बन जाएंगे, कौम के रहबर बन जाएंगे। मुत्तकी और परहेजगारों का कोई नाम नहीं रहेगा। जो कौम के गिरे हुए लोग होते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को न मानने वाले लोग होते हैं, ऐसे फासिक, और हदीस के अंदर ये अल्फाज आए हैं, ऐसे रजील और ऐसे कमीने कौम के रहबर बन जाएंगे। आया कि नहीं आया जमाना? एक जमाना वो था जो कौम का इमाम होता था, जो कौम का रहबर होता था, वो कौम का इमाम होता था। जो कौम का रहबर होता था वो कौम का खतीब होता था। जो कौम का रहबर होता था वो रात का तहज्जुद गुजार होता था। जो कौम का रहबर होता था वो कुरान का हाफिज होता था। जो कौम का रहबर होता था वो अपने आंखों से कभी जिना नहीं करता था। लेकिन आज जमाना क्या आ गया कि हम उस आदमी को वोट डालते हैं, हम उस आदमी को अपना काउंसलर मानते हैं, हम उस आदमी को अपना एमएलए मानते हैं, हम उस आदमी को अपना रहबर मानते हैं, हम उस आदमी को अपना सदर मानते हैं, हम उस आदमी को अपना सरदार मानते हैं जो सबसे ज्यादा गुनाह करने वाला होता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करने वाला होता है। आया कि नहीं आया? किसी के नमाजों को देखकर आज कौम ओहदा देती है, किसी की दाढ़ी को देखकर आज कौम ओहदा देती है, किसी के तकवे को देखकर आज कौम ओहदा देती है, किसी के नमाज की पाबंदी को देखकर आज कौम ओहदा देती है। जिसके पास पैसा चलो उसके पास वैसा। तो आज का जमाना ऐसा हो गया है जहां गू वहां मक्खी। इसी तरीके से जिसके पास पैसा होता है हम उसको सलाम करने लगते हैं। आका ने यही पेशीन गोई फरमाई, एक जमाना ऐसा आएगा जान पहचानों को सलाम करेंगे, जिसके पास दौलत होगी उसे सलाम करेंगे। यह कयामत का जमाना है। आका ने फरमाया बिल्कुल सच कि कयामत के करीब एक ऐसा जमाना आ जाएगा जान पहचान को, सिर्फ दोस्तों को, जिसके पास पैसा है सिर्फ उसे सलाम करने लगेंगे। इसके अलावा एक गरीब जाएगा सलाम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? उससे सलाम का इंतजार करेंगे। आमतौर पर एक लतीफा शायद आपने सुना होगा, एक साहब बहुत गरीब थे, अचानक अल्लाह ताला उनको दौलत दे दिया। हो जाते अल्लाह तबारक व तआला किसी को दौलत दे देते हैं। जैसे ही वो पैसे वाले हो गए अब सब उनको सलाम कर रहे हैं, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। कौन भी सलाम करे तो जवाब क्या देना? वालेकुम अस्सलाम। इन्हों जवाब क्या देते हैं? सुना दल तू, सुना दल तू। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे चल रहा है। एक साहब पूछे, क्या जी तुमने सलाम करे तो तुम्हें वालेकुम सलाम बोलने के बजाय सुना दल तू, सुना दल तू बोलते हैं ना? तो वो साहब बोले, जब तक मैं गरीब था मुझे सलाम नहीं करते थे, आज पैसा आ गया तो मुझे सलाम कर रहे हैं। इसका मतलब ये सलाम मंजे नहीं मेरे पैसे को। जब भी तुम्हें सलाम करते हो जाकर मेरे पैसा को सलाम का जवाब सुना डालता मैं। आया कि नहीं आया जमाना कि जान पहचानों को सलाम करते हैं, सलाम का इंतजार करते हैं। सलाम के बारे में बहुत बड़े मसाइल पर हम लोग मुब्तला हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने दरमियान में सलाम को आम करो, सलाम को खास करो। बच्चों को तरबियत दो के सलाम करें, बड़ों को सिखाओ के सलाम करें, बीवी से कहो कि सलाम करे, शौहर से कहे कि सलाम करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत के करीब एक ऐसा जमाना आएगा जिस जमाने में जान पहचान के ही लोगों को सलाम करेंगे, अजनबियों को सलाम नहीं करेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और एक अलामत अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा जिस जमाने में लोग ज़कात को टैक्स समझने लगेंगे। ज़कात जो फर्ज है, इस्लाम का बहुत बड़ा कानून है, उस कानून को लोग टैक्स समझने लगेंगे, मुसीबत समझने लगेंगे। और एक आयत अल्लाह के रसूल ने बताई, अलामत बताई, एक जमाना ऐसा आएगा जिस जमाने में इंसाफ बिकने लगेगा, इंसाफ का नामो निशान नहीं रहेगा। मजलूमों पर जुल्म करेंगे, जालिमों के साथ साथ देंगे, जालिमों की तायीद करेंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज हमारे छोटे छोटे कमेटियों से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी इंसाफ जो होता है वो बिल्कुल गलत होता है। इंसाफ का नामो निशान नहीं। क्यों? जो आदमी जितना पैसा खर्च करता है उसके तरफ उसका इंसाफ हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? जो आदमी जितनी ताकत इस्तेमाल करता है उसके तरफ इंसाफ। यहां तक कि अगर कोई आदमी इंसाफ करते हुए एक आदमी दूसरे आदमी को हंकी मार दिया, इधर बात करने वाला उधर बात करना शुरू कर देता है कि नहीं? है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया
کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں انصاف بکنے لگے گا. اور ایک علامت سنیے کہ قیامت کے قریب پولیس کی کثرت ہو جائے گی. دیکھا کہ آج ذرہ غلاٹا ہوا تو کتنے پولیس والے آ جاتے ہیں. محلے کے اندر اتنے آدمیاں نہیں جتنے پولیس والے آ جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ پولیس کا کثرت سے ہونا, ملٹری کا کثرت سے ہونا. اور ایک علامت اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں لوگ جانوروں کے چمڑوں کے لباس پہننے لگیں گے. آیا کہ نہیں آیا؟ جانور کے چمڑے, اس چمڑے کا لباس, جرکن چمڑے کی پہن رہے ہیں, کوٹ چمڑے کی پہن رہے ہیں, بیلٹ چمڑے کی ڈال رہے ہیں. حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. حضور نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں لوگ چمڑے کا لباس استعمال کرنے لگیں گے. کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جرکن پہننے کی تو ہے خواہش, سمجھ میں آئی بات؟ ارے مولانا واسکٹ پہنے میں بھی واسکٹ پہنتا ہوں, مولانا شیروانی پہنے میں بھی شیروانی پہنتا ہوں, مولانا شایا پہنتے جمعے میں بڑے خوبصورت دکھتے ہیں میں بھی شایا پہنتا ہوں. نہیں, کون کی جرکن پہنے ہمیں بھی جرکن پہننا شروع کر دیتے. وہ جرکن کتنی اندر دیکھے تو انہیں فوقل اتنا دبلا پتلا رہتا, جرکن پہنتے تو اتنا موٹا ہو جاتا. سمجھ میں آئی بات؟ اندر دیکھے کیا وہی اندر سے پریشانی, باہر سے شیروانی کا قصہ ہو گیا کہ اندر کیا ہے دبلا پتلا ہے. وہ جرکن پہنتے ہیں موٹے موٹے ہو جاتے ہیں, پیور چمڑے کے ہوتے ہیں, پیور کھال کے ہوتے ہیں. آقا نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ چمڑوں کے لباس پہننے لگیں گے. اللہ تبارک و تعالی ایسے لباسوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. اور ایک جگہ علامت میں فرمایا لوگ سلام کو چھوڑ کر آپس میں گالی کو عام کر لیں گے. آیا کہ نہیں آیا؟ سلام چھوڑیں گے, آپس میں گالی کو عام کریں گے. خواہ ایک دوست دوسرے دوست کو ملا تو گالی سے بات شروع کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ سب کو گالی دے رہا, یہاں تک کہ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو گالیاں دے رہے ہیں, بچے بھی ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں. چھوٹا بچہ قرآن پڑھا تو فخر نہیں, چھوٹا بچہ اگر گالی دے دیا تو خوش ہو جاتے ہیں, اما باپ میرا بچہ گالی دے رہا ہے بول کر, ہے کہ نہیں؟ ہے ذرا کوئی بھی آتا بیٹا اسے گالی دے ڈال, اسے گالی دے ڈال, وہ بچہ تتلی زبان میں گالی دیتا ہے, سب خوش ہو جاتے ہیں. اب خوش ہو گئے, یہی گالی جب بڑا ہو کر دے گا تو پھر بچے کو مارنے لگتے ہیں. آقا نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ سلام کو چھوڑ کر آپس میں گالی کو اور لعنت کو عام کر لیں گے. گالیوں کا تو حال ایسا ہے ہمارا کہ اللہ حفاظت فرمائے. مسلمان کی آج جتنی گندی زبان ہے اتنی گندی کسی اور کی زبان نہیں ہے. اٹھا تو گالی, بیٹھا تو گالی. اپنے بچے کو, خود کی اولاد کو تیری ماں کی قطعی نہیں. اللہ اکبر. اپنے بچے کو سگا بھائی سے لڑ رہا ہے, ماں کی گالی دے رہا ہے, اس کی ماں, اسے کیا ہونا؟ سوچ کر دیکھیے, ہنسنے کی بات نہیں ہے, ہمارا معاشرہ بتا رہا ہوں. ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑ رہا ہے تو چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو یا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو ماں کی گالی دے رہا, اس کی ماں, اسے کیا ہونا؟ بیوی ہونا, لا حول ولا قوت, ماں ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اپنی ماں باپ کو اولاد گالی دیں گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں. وہ کیسے؟ اس لیے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو گالی دے گا, اس کے جواب میں پہلا آدمی جب دوسرے آدمی کو گالی دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود اپنے ماں کو گالی دے رہا ہے. ایک آدمی فرسٹ آدمی سیکنڈ آدمی کو گالی دے رہا ہے ماں کی, تو سیکنڈ آدمی پہلے آدمی کو جب گالی دے رہا ہے تو یہ گالیاں جو آپس میں بٹ رہی ہیں, آقا نے فرمایا کہ یہ اسے گالی نہیں دے رہا بلکہ آپس میں اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں. آیا کہ نہیں آیا زمانہ؟ اللہ حفاظت فرمائے. یہ میکینک کے دکان والے, یہ بڑے بڑے دکان والے جو ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو دکانوں کے اندر کام کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں. بچے کام کر لے کر آتے ہیں, انہیں بچہ کہا تو بھی غلطی کر دیا, وہ بچے کو گالی دیتے ہیں. گالی کا فائدہ سنو گے, اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ والوں کو اگر کوئی آدمی گالی دیتا تو اللہ والے اس پر تحفہ دیتے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے نیکیاں اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں, اس کے گناہ اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں. دیکھیے آپ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ گالی دینے والے کے نیکیاں اٹھا کر گالی سننے والے کو, گالی سننے والے کے گناہ اٹھا کر گالی دینے والے کو. اس لیے آج کے بعد اگر کوئی آدمی, کوئی دوست, کوئی آدمی گالی دیا تو ہمیں کیا بولنا؟ شکریہ بولنا. کیا بولنا؟ شکریہ بولنا. او ہو ایسا کا تو انہیں سنتا بول کو اور بولنا شروع کر ڈالیں گے. یہ منہ میں گھوسا دیکھو شکریہ بولنا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو اگر کوئی آدمی گالی دیتا ہے تیرا شکریہ با,
اس لیے کہ کل قیامت میں مجھے میرا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، اتنے گناہ میرے لے کر تو اپنی طرف سے نیکی دیا نا، یہ تیرا احسان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، سلام کی جگہ لوگ کیا کرنے لگیں گے؟ گالیاں استعمال کرنے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ پر ایسا ہوا کہ مسجد کے اندر کچھ مسئلے پر آپس میں لوگ لڑ رہے تھے، مسجد کے اندر کچے کچے گالیاں، وہ بھی گالی میں بھی کچی الگ پکی الگ ہے، نہیں کچی گالی کا تو کیا جھاڑ سے توڑے سو، پکی گالی بولے تو گیس میں پکائے سو، سمجھ میں آئی بات؟ گالی کچی رہی تو بھی کچی، پکی رہی تو بھی پکی، مسجدوں کے اندر گالیاں۔ اللہ تبارک و تعالی نیک توفیق عطا فرمائے۔ ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے پاس مال زیادہ ہوگا قیامت کے قریب، عمل کم ہوگا۔ آیا کہ نہیں آیا زمانہ؟ کتنا مال ہے، وہ مال کے حساب سے ہمارے پاس عمل ہے؟ 1 کروڑ روپے اگر کسی کے پاس ہے، وہ سوچنا چاہیے کہ کیا 1 کروڑ کے برابر ہمارے پاس نیکیاں ہیں؟ 1 کروڑ روپے ہے، کیا ہمارے پاس 1 کروڑ نمازیں ہیں؟ آقا نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں لوگوں کے پاس مال زیادہ ہوگا، عمل بہت کم ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ اب کسے دینا؟ آج زکات کسے دیں گے؟ اس عورت کو زکات دینا جائز نہیں ہے جس عورت کے پاس 4,500 روپے کا زیور ہو، سونا اور چاندی، پاؤں کی پٹی بھی، کان کے بالیاں یعنی تو گلے کی چین یا ہاتھ کی انگوٹی سب ملا کر سنار کا نیارے اگر 4,500 روپے ہے تو اس عورت کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔ تو سوچ کر دیکھیے آج 5-6 ہزار روپے کا مال تو ہر کسی عورت کے پاس ہے، بہت کم ہوں گے جو 100 کا پرسنٹیج لگانے کے بجائے 1000 کا پرسنٹیج لگاؤ، جس زمانے میں آدمی کو 1 2 3 4 ایسا حساب، ورنہ آج ہم میں سے ہر کوئی کیا ہو گیا؟ مالدار ہو گیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہر آدمی مالدار رہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل بہت کم ہوگا، مال بہت زیادہ ہوگا۔ آج مال کے پیچھے پڑے ہیں، عمل کے پیچھے پڑنے والے کوئی نہیں ہے۔ عمل جب سے زیادہ ہو، کیونکہ کل قیامت میں مال کام نہیں آئے گا، عمل کام آئے گا۔ عمل کو زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ اور ایک علامت قیامت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کپڑوں پر پکڑ کرنے لگیں گے۔ آیا کہ نہیں آیا زمانہ؟ کپڑوں پر پکڑ، جبکہ صحابہ کی زندگیوں میں صرف مقصد تھا جسم کا چھپانا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ آج جسم کا چھپانا مقصد نہیں ہے، اپنے کپڑوں کا اظہار کرنا مقصد ہے۔ میں اتنے روپے کو کپڑا لیا، میں اتنے روپے کا کپڑا لیا، میری پیانٹ اتنے روپے کی ہے، میری شرٹ اتنے روپے کی ہے، میرا کوٹ اتنے روپیوں کا ہے۔ آقا نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں لوگ کپڑوں پر پکڑ کرنے لگیں گے۔ آیا کہ نہیں آیا زمانہ؟ بالکل سچ آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، نیک توفیق عطا فرمائے۔ اب سنیے کہ قیامت کیسے آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب ایسے علامتیں جن کو میں نے 2 تقراتوں میں مختصر طور پر عرض کیا، جب یہ تمام علامتیں ظاہر ہو جائے تو اس وقت قیامت کے قریب رہنے والی چند علامتیں جو خاص طور پر ہیں، جو اللہ کا فضل اب تک ہماری زندگیوں میں نہیں آئی، وہ علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی۔ وہ قیامت کے بالکل قریب کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا کہ حضرت مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، غور سے سنیے۔ مہدی کون؟ قیامت کے قریب آنے والے ایک بہت بڑے بزرگ، پیغمبر نہیں، عزت کے طور پر ان کو علیہ السلام کہا جاتا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے، مہدی رحمت اللہ علیہ، اس لیے کہ علیہ السلام بالخصوص انبیاء کا ٹائٹل ہے، رضی اللہ عنہ صحابہ کا ٹائٹل ہے، اور اللہ والوں کا ٹائٹل رحمت اللہ علیہ ہے۔ کیوں؟ ایک ایک آدمی کی پہچان کا ایک ایک ٹائٹل۔ پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تمام وزیروں کا بڑا ہوتا ہے۔ چیف منسٹر کسے کہتے ہیں؟ اسٹیٹ کے بڑے کو کہتے ہیں۔ کونسلر کسے کہتے ہیں؟ محلے کے بڑے کو کہتے ہیں۔ ایم ایل اے کسے کہتے ہیں؟ بڑے محلے کے بڑے کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے علیہ السلام کسے کہتے ہیں؟ انبیاء کو کہتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کو کہتے ہیں۔ رحمت اللہ علیہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ والوں کو کہتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ جذبات میں آ کر ٹائٹل کو بھی بدل دیتے ہیں۔ بعض اشتہاروں میں میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا،
حضرت حسین علیہ السلام، حضرت عبد القادر علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، کہنا تو جائز ہے، لیکن پڑھنے والا یہ سوچے گا کہ یہ علی پیغمبر ہے کہ صحابی ہیں، حسین پیغمبر ہے کہ صحابی ہیں، حسن پیغمبر ہے کہ صحابی ہیں. ہر ایک کے ٹائٹل کو الگ الگ پیش کرنا چاہیے. بہرحال حضرت مہدی علیہ السلام کو پہلے ہی سے علیہ السلام کہا گیا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ان کو رحمت اللہ علیہ کہے. قیامت کے قریب حضرت مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں گے. یہ مہدی کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بشارت دیے تھے کہ قیامت کے قریب فاطمہ کی اولاد میں سے میرا ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا، جس کا باپ کا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا، اور وہ دنیا کے اندر آ کر 7 سال تک انصاف کو عام کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں پیشین گوئی دی تھی. آج مہدی کے بارے میں اختلاف ہو گیا. ایک جماعت کہتی ہے مہدی علیہ السلام آ کر دنیا سے چلے گئے، اور ہم اہل سنت والجماعت کا پکا اور سچا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام ابھی دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے ہیں. اس لیے آج کے زمانے میں جو مہدوی کہا جاتا ہے، بالخصوص چنپڑن کے اندر ان لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ رہتا ہے. پکے اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے ان کے عقیدوں میں اور ہمارے عقیدوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں قرآن کے 40 پارے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کے 30 پارے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب قیامت حضرت مہدی علیہ السلام آ کر چلے گئے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام ابھی دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے. بہت سارے جائز اور ناجائز چیزوں کے بارے میں ہمارا ان کا اختلاف ہے. اکثر علماء نے ان کو مسلمان تک قرار نہیں دیا ہے. کیوں؟ کہ عقیدہ سب سے بڑا خطرناک عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے 40 پارے سمجھتے ہیں، جن میں سے 30 پارے دنیا کے اندر رہ گئے اور 10 پارے کو بکری کھا لی کرتے. اللہ اللہ. ان میں سے بعض کہتے ہیں یہ 10 پارے ہیں نا حضرت علی جا کر پہاڑ میں چھپا ڈالے کرتے. اور ایک روایت اس میں ملتی ہے کہ یہ 10 پارے ہیں نا مہدی علیہ السلام خبر کو لے کر چلے گئے کرتے. 10 پاروں کے اندر کیا تھا؟ وہ ایسی باتیں تھے اگر اس کو سامنے پیش کرتے تو لوگ مہدی کو مار دیتے تھے. اس لیے وہ 10 پاروں کو مہدی نے چھپا دیا ہے. یہ تمام غلط باتیں مہدویہ فرقے کے اندر رہتا ہے. اس لیے ان کی بیٹی سے شادی کرنا بھی جائز نہیں ہے. ہماری بیٹی کو ان کے لڑکے کے ساتھ شادی کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر وہ آ کر ہماری مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو ان کی مسجد میں جا کر نماز بھی پڑھنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کہ ان لوگوں نے اپنے کلمے کو بھی بدل دیا، اپنے سلام کو بھی بدل دیا، اپنے طور طریقوں کو بھی بدل دیا، جنازے کی نماز کو بدل دیا، دفن کرنے کے مسلک کو بدل دیا. تو میرے حال میرے دوستوں، مسلک کے تحت میں نے مختصر طور پر عرض کر دیا ہے ایک بہت بڑا فرقہ دنیا کے اندر ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے. کیوں؟ کہ قیامت کے بالکل قریب زمانے میں آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں پیشین گوئی دی تھی کہ میرے فاطمہ سے ایک بچہ پیدا ہوگا. حضرت علی نے بھی فرمایا کہ حسن کی اولاد میں بچہ ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ حسین کی اولاد میں بچہ پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا. آپ پوچھیں گے ان کا نام مہدی ہے، حضور کا نام محمد ہے. روایت میں آتا ہے یا تو ان کا نام محمد مہدی ہوگا یا نہیں تو صرف مہدی ہوگا. مہدی کا معنی کیا ہے؟ ہدایت دینے والا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت دینے والے ہیں، لوگوں کو ہدایت کا پیغام پہنچانے والے ہیں. یا نہیں تو ان کا نام محمد ہوگا، خاندان کی وجہ سے ان کو مہدی کہا جائے گا. ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، حضور کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا. وہ دنیا کے اندر آئیں گے، حالات کو دیکھیں گے، جگہ جگہ پر ظلم ہوتا ہوا ہوگا، جگہ جگہ پر ظلم کو دیکھیں گے، ستم کو دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال تک حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر انصاف کو عام کریں گے. ان کے قیامت کے قریب حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے. بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ بڑے خوبصورت رہیں گے، آنکھیں گول گول رہیں گی، ناک کلی کے شکر رہے گی. کلی بولے تو سمجھ جاتے نہیں، کھڑی ناک، چپٹی ناک نیچے والا کی شکر، ناک اچھی کلی کی طرح رہے گی. سفید لباس کو پسند کریں گے، سر میں امامہ رہے گا، کسی مسجد کے وہ امام رہیں گے. ان کی شکل صورتوں کے بارے میں آتا ہے. قیامت کی بڑی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت.
اور ایک علامت سنیے کہ قیامت کے قریب دجال نام کا ایک آدمی پیدا ہو جائے گا. سنے ہوں گے آپ بار بار دجال دجال. جب کوئی آدمی حد سے زیادہ شرارت کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں بڑا دجال ہوگا نہ رے تو. ہے یہ دجال کون؟ تو حدیث میں آتا ہے حضور کے زمانے میں ایک منافق تھا جس کا نام ابن سیاد. اس کی اولاد میں قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی ایک آدمی کو پیدا کریں گے جس کا نام دجال ہوگا. اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ ایک آنکھ سے کانا رہے گا، اسی لیے کانا دجال کانا دجال. یہ بیکاں کو چھوڑنے کی بڑی عادت. بیکاں بات موقع پر دجال کی تعریف کیا کرتی ہیں؟ قیامت کے قریب آتا کہتے انہیں برقع سیلو کو ہے کہتے ان کو پلانے کے واسطے چھوڑتے سو. برقع سیلو کو ہے کہتے سوئی میں تاگا پرایا کہتے گھاٹی ڈالنا بھول کہتے انہیں. ایسا پراتا نکالتا کہتے جس وقت گھاٹی ڈالیں گا اس وقت قیامت آ جائیں گی کہتے. یہ سب بنڈل قصے، یہ سب قصے سننے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ دجال کیسا رہے گا؟ ایک آنکھ سے کانا رہے گا، اسی لیے کانا دجال کہتے ہیں. اور دوسری بات، ایک آنکھ اور دوسرے آنکھ کے درمیان میں اللہ حفاظت فرمائے اس کی پیشانی میں کافر بول کر لکھا رہے گا. تیسری بات، اس کے پاس ایک ایسا گدا رہے گا اتنا موٹا کہ ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک 70 گز کا فاصلہ رہے گا. اتنا بڑا گدا رہے گا. تیسری بات، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی. اس کے سیدھے ہاتھ میں دوزخ، دائیں ہاتھ میں جنت رہے گی. ساری دنیا کے اندر کوئی ایسی گلی نہیں جس گلی پہ وہ نہ پھرا ہو، کوئی ایسا انسان نہیں جس سے اس کی ملاقات نہ ہوئی ہو. اسی لیے آقا نے فرمایا ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے. میں بھی اپنی امت کو دجال سے ڈراتا ہوں، لیکن دجال کی شکل و صورت اور اس کے فتنوں کے بارے میں کسی پیغمبر نے نہیں بتایا. میں میری امت کو بتاتا ہوں کہ اس کا فتنہ کیسا ہوگا، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اس کے فتنے کا حال کیا ہوگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دنیا کے اندر 40 دن رہے گا اور ایک ایک دن 40 سال کے برابر رہے گا. دن کو اللہ تعالیٰ اتنا لمبا کر دیں گے. اس کے سیدھے ہاتھ میں دوزخ، دائیں ہاتھ میں جنت. اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں ایک ایسی قدرت دیں گے کہ انسان کو مار کر پھر ایک مرتبہ زندہ کرنے کی طاقت رہے گی اس کے ہاتھ میں. وہ کہنے لگے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا خدا ہوں. اگر وہ کسی اجڑے ہوئے جھاڑ کے پاس جا کر پھوٹے گا، اس بات میں وہ جھاڑ کے اندر قسم قسم کے پھول اور پھل پیدا ہو جائیں گے. لوگ اس کی اس کام کو دیکھ کر دھوکے میں آ جائیں گے. لوگوں کو بلائے گا، کہنے لگے گا میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا خدا ہوں. تو لوگ کہیں گے تو ہمارا خدا ہو سکتا ہے، نہ تجھے کسی کو زندہ کرنا آتا ہے، نہ تجھے کسی کو مارنا آتا ہے. وہ آدمیوں میں سے ایک کو سامنے بلائے گا اور اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا، پھر اسی آدمی کو پھر اپنی قدرت کیا کریں گے، طاقت سے وہ زندہ کرے گا. لوگ اس کے اس واقعے کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگنے لگیں گے. حدیث میں آیا ہے وہ یہودیوں میں سے پیدا ہوگا اور اس کے ساتھ یہودیوں میں سے 70,000 یہودی رہیں گے اور وہ یہودیوں کے مجمع میں ساری دنیا کا سیر کرے گا، لوگوں کو گمراہ کرتے رہے گا. جو پکے مومن رہیں گے اس زمانے میں وہ لوگ اسے جھٹلائیں گے، کہیں گے کہ تو ہمارا خدا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارا خدا تمام عیبوں سے پاک ہے اور تو ایک آنکھ سے کانا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا دجال کانا ہے اور ہمارا خدا عیب سے پاک ہے. وہ دجال کیا کرے گا؟ اسے جان سے مارے گا، پھر کہے گا، پھر اسے زندہ کرے گا، کہے گا کہ دیکھ تجھے مارا بھی، موت بھی دیا، تجھے میں پھر زندگی دیا. تو وہ کہے گا تیری اس جادو کو ہمارا آقا نے ہزاروں سال پہلے بتا دیا. دجال کی جب وہ بات نہیں مانے گا، دجال اٹھا کر لوگوں کے سامنے کہے گا کہ دیکھو میں اسے دوزخ میں ڈال رہا ہوں. اسے اٹھا کر جب دوزخ میں ڈالے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کی دوزخ کی وجہ سے میں اسے اس آدمی کو جنت میں پہنچا دوں گا. اس کی دوزخ حقیقت میں جنت، اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہے. مزید اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا پہاڑوں کے برابر اس کے ہاتھ کے روٹیاں رہیں گی، اس کے پاس روٹیاں رہیں گی اور ایک ہاتھ میں اس کے
پینے کے پانی کا نہر رہے گا، لوگوں کو روٹیاں کھلائے گا اور پانی پلائے گا. جو آدمی اس کی روٹی کھائے گا اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس سے کلمہ نصیب نہیں کریں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دجال سے بچنے کی فکر کرو، مجھے نہیں معلوم کہ کب آئے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ ہمارے زمانے میں آئے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے زمانے میں بھی آئے گا. اگر میری زندگی میں دجال آ جائے میں دجال کا مقابلہ کروں گا، اگر میرے بعد دجال آئے تم کو دجال سے بچانے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں رہے گا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے ہر جمعے کو آپ لوگ جمعے کی نماز سے پہلے سورہ کہف کو پڑھتے رہو، اس لیے کہ جو آدمی سورہ کہف کو پڑھتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت کریں گے. ہمیں جمعے کو آنا تو مشکل آ کو سورہ کہف پڑھتے ہیں. آپ بولیں گے حضرت ہمارے زمانے میں آتا کہ نہیں آتا کہ ہمیں مرے کے بعد دیکھیں گے. ایک روایت میں آیا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کثرت سے سورہ کہف کو پڑھو، اس لیے کہ جب وہ قبرستانوں سے گزرے گا تو خبر کے مردوں کو بھی اٹھا کر بات کرائے گا. اس وقت مردہ اگر اس کی اس جادو کو دیکھ کر اس کا ہو گیا تو جہنم چلا جائے گا. نہیں معلوم کہ ہمارے قبروں کو آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن کثرت کے ساتھ سورہ کہف پڑھا کرو. وہ بھی کب پڑھنا؟ جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے مسجد میں آ کر سورہ کہف. اور کہف اگر پورا پڑھتے ہیں تو پورا پڑھو، اگر نہیں پڑھتے ہیں تو کم از کم آخر کی 10 آیتیں اگر کوئی آدمی پابندی کے ساتھ پڑھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو دجال کے فتنے سے حفاظت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے. قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت مہدی علیہ السلام کا آنا، دوسری علامت دجال کا آنا. دجال کا فتنہ جب زیادہ ہو جائے گا اس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے. نبیوں میں سے حضرت عیسیٰ ایک ایسے ہیں جن کو اب تک موت نہیں آئی ہے، پھر وہ دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کہاں آئیں گے؟ گوری پڑھ لکھو. نہیں، حدیث میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامعہ مسجد میں 2 فرشتوں کے سہارے مینار پر اتریں گے. دمشق کی جامعہ مسجد وہاں اتریں گے 2 فرشتوں کے سہارے. ایسے آئیں گے کہ ان کے سر کے بالوں سے پانی ٹپکتا رہے گا. مغرب کے وقت آئیں گے وہ دنیا میں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے. عیسائیوں کا عقیدہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا گیا، سلیب میں چڑھا دیا گیا. سلیب کا تو کیا پلس مارک میں، اس میں چڑھا کر ان کو 2 ہاتھوں میں میخا ٹھوک دیے. حقیقت میں واقعہ کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کے دشمن جیل میں ڈال دیے. پلان پاس ہوا کیا کہ عیسیٰ کو سبا کو سولی دے دینا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام کیا کہ جیل خانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو کھانا دینے کے لیے جو غلام جاتا تھا انہیں کھانا دینے کے لیے اندر جیل خانے کو گیا. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیے، وہ جیلر کو عیسیٰ کی شکل دے دیے. صبح کو اٹھ کو پورے لوگ جیلر کو پھانسی دے ڈال کو، کیلی وٹاؤ ہاتھا میں میخا ٹھوس ڈال کو، کیا سمجھ گیا؟ ہمیں عیسیٰ کو مار دیے. اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ مِن، ہم نے عیسیٰ کی شکل جیلر کو دے دیے. جیلر کو مار کر وہ کیا سمجھ گئے ہیں؟ عیسیٰ کو مار دیے. عیسیٰ تو قیامت کے قریب تشریف لائیں گے. مغرب کا وقت ہوگا، دمشق کی جامعہ مسجد کے ممبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے 2 فرشتوں کے سہارے. ان کو کوئی نہیں پہچانے گا سوائے دمشق کی جامعہ مسجد کے امام کے. مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آسمان سے وضو کر کے زمین میں تشریف لائیں گے. مغرب کی نماز کے لیے پہلی صف میں آ کر کھڑیں گے تو حضرت عیسیٰ کو وہ امام صاحب کہیں گے اے عیسیٰ آپ پیغمبر ہیں، میں تو ایک ادنا امتی ہوں، آپ نماز پڑھائیے، آپ کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے ہرگز میں نماز نہیں پڑھاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیغمبر کی امت کے پیچھے نماز پڑھنے کی مجھے خواہش ہے. ہمارا مقام اتنا بڑا ہے کہ اس زمانے میں کون امام ہوں گے، ان کا کیا مرتبہ ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ہماری جب نماز پڑھائے تھے بیت المقدس میں حضور پڑھائے تھے، آج ہماری نماز کوئی پڑھائے گا، حضور کا امتی پڑھائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف دوبارہ لائیں گے. یہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. ہمارا سچا اور پکا عقیدہ کیا ہے کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے مرے نہیں، بل رفعہ اللہ الیہ. اللہ فرماتا ہے ہم نے حضرت عیسیٰ کو ایسے ہی ڈائریکٹ آسمان میں اٹھا لیا ہے.
قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم آسمان سے زمین میں نازل کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر سب سے پہلے دو بڑے کام کریں گے. ایک، دنیا کے اندر سوروں کو جان سے ختم مار دیں گے، سوروں کا خاتمہ ہو جائے گا. دوسرا، اپنے ہاتھوں سے صلیب کو توڑ دیں گے. کہیں گے کہ جس آدمی کو تم سمجھ کر، جس آدمی کو خدا کا بیٹا سمجھ کر تم عبادت کر رہے ہو، وہ حقیقت میں آدمی وہی میں ہوں، میں خدا کا بیٹا نہیں، میں خدا کا بندہ ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کو سن کر بہت سارے عیسائی اسلام قبول کر لیں گے. وہ زمانہ تمام کے لوگوں کا مسلمان ہونے کا زمانہ ہو جائے گا. قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں گے. ان کے بارے میں بھی آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے 40 سال تک وہ دنیا کے اندر حکومت کریں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے 120 سال تک دنیا کے اندر حکومت کریں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 سال دنیا کے اندر حکومت کریں گے. میرے حال دل کے اندر تمنا یہی ہے کہ ہمارے زمانے میں آ جائے، کم سے کم موت سے پہلے ایک پیغمبر کا دیدار ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن ہمارے حالات دیکھیں تو پیغمبر ولی کا دیدار بھی نہیں ہوگا. ہم نا سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. حضرت عیسیٰ آئیں گے دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلتا رہے گا. اسی زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ اور ایک نیا پیدا ہو جائے گا. کیا فتنہ؟ یاجوج ماجوج کی قوم دیوار توڑ کر بھاگ کر آ جائے گی. سن کر رہیں گے تمہیں یاجوج ماجوج بول کو، سن کو نہیں تو بھی کم سے کم بول کو رہیں گے. کسے؟ کون گڈا رہتا کہ رہے یاجوج کتے اسے بولتے کہ نہیں رہتے؟ بولتے ہیں. اگر کوئی آدمی گڈا رہتا ہے تو اسے ہمارے مسلمان کیا بولتے ہیں؟ یاجوج ماجوج. قرآن کے اندر یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہوا ہے. وہ دنیا کے اندر بہت فساد کریں گے. ہائی کا انہوں وہ پہلے دنیا کے اندر تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، سام، حام، یافس، 3 بیٹے حضرت نوح کے. یافس کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو پیدا کر دیا، ایک روایت میں. اور ایک روایت میں کیا ہے کتاب کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو احتلام ہو گیا. جو باہر آ کر پڑی تھی منی، اللہ تعالیٰ اس سے یاجوج ماجوج کو پیدا کر دیا. اس حدیث کو روایت کرنے والے خود لکھتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل ضعیف ہے. پہلی والی جو بات ہے کہ حضرت نوح کے 3 بیٹے، ان میں سے ایک بیٹا یافس جو ہے، یافس کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو پیدا کر دیا. خد و خامت کے اعتبار سے بہت چھوٹے. روایت میں آتا ہے ان میں اتنے اونچے ملیں گے جس کی کوئی حد نہیں، اور ان لوگوں میں اتنے گڈے بھی ملیں گے جن کی کوئی حد نہیں ہے. ایک جگہ کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ جسم کے اعتبار سے چھوٹے رہیں گے، کانوں کے اعتبار سے بڑے رہیں گے. اتنے بڑے بڑے 2 کان ہوں گے، ایک کان کو بچھا کو دوسرا کان اوڑھنے کو سو جاتے کہتے لگا. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن بڑا فتنہ فساد کریں گے کہ عام طور پر سنیں گے انچقن احمقن گٹنتن فتنتن بول کر عام طور پر بولتے. جو آدمی اونچا رہتا ہے اس کی عقل گھٹنے تک کہتے. گڈا جو رہتا نا بڑا فسادی کہتے انہیں. کون بھی رہے تو غصہ کرو نو کو، یہ بڈیاں کی بات. سمجھ میں آئی بات؟ وہ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے بڑی فتنہ اور فساد کرے گی دنیا کے اندر. ساری دنیا تنگ ہو جائے گی. ایک ایک آدمی پر 100 کے حساب سے حملہ کریں گے. اس زمانے میں بھی حملہ کرتے تھے. ذوالقرنین بادشاہ کا زمانہ. ایک جگہ پر گئے تو وہاں کے لوگ رو رہے تھے. تو ذوالقرنین بادشاہ نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو بادشاہ کو گاؤں والے کہنے لگے یہ پہاڑ کے پاس ایک قوم ہے، وہ قوم آ کر بڑا حملہ کرتی ہے، ہم میں سے ہزاروں کے اوپر چڑھ کر ہم لوگوں کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، یا نہیں تو ہماری کھیتیوں کو اجاڑ دیتی ہے، فلاں فلاں کام کرتی ہے. حضرت ذوالقرنین جو بادشاہ تھے ایک بہت بڑی دیوار بنائے، جو لوہا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی ملا کر ایک بہت بڑی دیوار بنائی ہی. آج بھی وہ دیوار اگر کوئی آدمی انتہائی درجے پر اونچے ہی کو چلے جاتا ہے. بعض سائنسدانوں نے کہا ہم چاند میں گئے تو زمین کی ایک دیوار نظر آئی، لیکن زمین میں وہ دیوار نظر نہیں آتی ہے. بہت اونچی، بہت لمبی دیوار ہے. اس کے متعلق ہے دیوار کے اس پار یاجوج ماجوج کی قوم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں روزانہ آ کر وہ یاجوج ماجوج کی قوم دیوار کو چاٹتی ہے. جب شام ہو جاتی ہے اللہ کا نام لیے بغیر جا کر سو جاتی ہے. صبح کو آ کر دیکھتی ہے تو دیوار جیسے پہلے موٹی تھی ویسے ہی صبح تک موٹی ہو جاتی ہے. قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج کی قوم کی اس دیوار کو توڑیں گے
हुजूर ने एक मरतबा अपनी जिंदगी में इरशाद फरमाया था, मैं देख रहा हूं कि याजूज माजूज की दीवार में सुराख पड़ गया है, पता नहीं कि कब वो दीवार टूटने वाली है। उनके फितने से भी अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाहो, वो आएंगे, सारी दुनिया के अंदर फितना करेंगे, इतना फितना कि औरत घर के अंदर खाना पकाती रहेगी, किसी काम से जाकर आने तक वो खाना खत्म होकर रह जाएगा। उनके फितनों से कई लोग भूखे मर जाएंगे। इतना फितना दुनिया के अंदर याजूज माजूज का होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला उस याजूज माजूज की कौम को भी तबाह करेंगे। उनके जमाने में एक ऐसी जोरदार बारिश आएगी जिस बारिश की वजह से वो लोग डूब कर मर जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी लाशें ऐसी की ऐसी पड़ी रहेंगी। जब उनकी लाशें सड़ जाएंगी, इंतहाई दर्जे पर बदबू फैल जाएगी, जिससे कई लोग मर जाएंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में दुआ की जाएगी, फिर अल्लाह ताला एक ऐसी जोरदार बारिश बरसाएंगे जिसकी वजह से वो पानी पूरे लाशों को लेकर समंदर के पास चले जाएंगी। दुनिया पूरी साफ और पाक हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सदक़े में ये तमाम काम करेंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हो जाएगा। मैंने किताब में पढ़ा, जिस वक्त हजरत ईसा का इंतकाल होगा उस वक्त मदीने मुनव्वरा में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जनाजे की नमाज पढ़ाई जाएगी। जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया है, उसी कमरे में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी दफनाया जाएगा। क्यों? एक पैगंबर के पास एक पैगंबर की कब्र होना है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों की पेशीन गोइयां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से दी। बड़ी बड़ी निशानियों में से और एक निशानी सुनेंगे, शायद आप जिंदगी में कभी नहीं सुने। दज्जाल के बारे में आपने सुना होगा, याजूज माजूज के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन और एक बड़ी मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में सुना होगा। और एक बड़ी निशानी कि क़यामत के करीब अल्लाह तबारक व तआला एक अजीब जानवर को दुनिया के अंदर पैदा करेंगे, जिसका नाम दाब्बतुल अर्ज़, जमीन का बड़ा जानवर। इतना बड़ा होगा जिसकी कोई हद नहीं है। उस जानवर के जिस्म पर दूसरे जानवरों की बहुत सारे निशानियां पाई जाएंगी। रिवायत में आता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो जानवर का सर बैल के सर के बराबर रहेगा, बैल के सर के जगह रहेगा। और उस जानवर की आंखें खिंजीर और सुअर की होंगी। उस जानवर के कान हाथी के होंगे। उस जानवर के सींग बकरी के होंगे। उस जानवर की गर्दन शुतुरमुर्ग की होगी। उस जानवर का सीना शेर का होगा। उस जानवर का रंग चीते का होगा। उस जानवर की दुम दुम्बे की होगी। उस जानवर के पांव ऊंट के होंगे। हर जानवर का एक एक पार्ट्स उसके अंदर रहेगा। और उसके पास दो हाथ भी रहेंगे। एक हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का असा, दूसरे हाथ में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी। सारी दुनिया के अंदर हर आदमी से मुलाकात करेगा। क्या करेगा? उसके सामने जो भी आदमी नजर आएगा, या तो मूसा के असा से निशानी लगाएगा, या तो सुलेमान की अंगूठी से मोहर लगाएगा। हदीस में आता है, मूसा के असे से जिसकी पेशानी में मोहर लगाएगा वो पक्का मुसलमान होगा उसके जमाने में। और सुलेमान की अंगूठी से जब वो दाग लगाएगा, उस जमाने का वो काफिर और मुशरिक और मुनाफिक रहेगा। रिवायत में आता है कि सारी दुनिया के अंदर लोगों से बाकायदा निशानी लगाते हुए रहेगा। इतनी बड़ी दुनिया जिसमें अरबों खरबों के इंसान रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ 12,000 की पेशानी पर कलमे का मोहर लगाएगा। इस्लाम के लिबास पर जो कोई मिलेगा उसे कबूल नहीं करेगा, लेकिन वो जो पक्के मुसलमान है उन्हीं की पेशानी पर क्या करेगा? मूसा के असे से लिखेगा। सुलेमान की अंगूठी से काफिर और मुशरिक और मुनाफिक के पेशानी पर क्या लगाएगा? ये सुलेमान की अंगूठी से दाग लगाएगा। रिवायत में आता है, जब वो मूसा के असे से किसी मुसलमान की पेशानी में मोहर लगाएगा, उसका चेहरा चमकना शुरू हो जाएगा। सुलेमान की अंगूठी से जब वो धब्बा लगाएगा, उसका चेहरा काला हो जाएगा। सारी दुनिया के अंदर वो गश्त करेगा, पूरी दुनिया के लोगों से मुलाकात करेगा। अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारे जमाने में पैदा करे तो मूसा के असा से लिखने की सआदत हमको अता फरमाए। ये बड़े बड़े अलामतें हैं। इसके अलावा और एक बड़ी अलामत क़यामत के करीब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब हजरत ईसा का भी इंतकाल हो जाएगा, सारी दुनिया के अंदर मुसलमान रहेंगे,
120 साल का जमाना पूरा इस्लाम का गुजरेगा, कहीं कुफ्र नहीं, कहीं शिरक नहीं, कहीं पत्थर की पूजा नहीं। कितने साल का जमाना? एक रिवायत में आता है कि 40 साल का जमाना। मेरे अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं, जब 40 साल का या 120 साल का जमाना खत्म हो जाएगा, उसके बाद ऐसा कुफ्र और ऐसा शिरक पैदा होगा। एक आखिरी जमाने में अचानक, ऐसा नहीं कि रत्ती रत्ती मुसलमान खत्म होंगे, एकदम पूरे जो पक्के मुसलमानी एकदम खत्म हो जाएंगे। हदीस में आता है कि अचानक सारी दुनिया के अंदर जब कुफ्र फैलना शुरू हो जाएगा, गिनती के चंद मुसलमान रह जाएंगे, अचानक एक खुशबू की हवा चलेगी, जिसकी वजह से जो भी मोमिन रहेगा वो खुशबू सूंघेगा तो पूरे मोमिन इंतकाल हो जाएंगे। दुनिया के अंदर सिर्फ काफिर बाकी रह जाएंगे, कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा। सब के सब काफिर उस जन्नत की खुशबू की वजह से मर जाएंगे और सारी दुनिया के अंदर सिर्फ अब कौन रह जाएंगे? काफिर रह जाएंगे। ऐसे वक्त अल्लाह तबारक व तआला मगरिब से सूरज को तुलू करेगा। सूरज कहाँ गुरूब होता है? सूरज को बोलते हो हजरत का हमारी की इधर की बोलकर, किधर गुरूब होता है? मगरिब, मशरिक, शमाल, जुनूब, नहीं हजरत, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये तो अंग्रेजी पढ़ रही नाम लगा, मगरिब मशरिक का तो मालूम नहीं होता। ये अंग्रेजी में बोलते नहीं, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वो बराबर मालूम हो जाता है। मगरिब इधर है। मगरिब का माना क्या? गुरूब होने की जगह। मशरिक का माना क्या? तुलू होने की जगह। सूरज यहां से रोजाना निकलता है, वहां जाकर डूब जाता है। जब पूरी दुनिया के अंदर काफिर के काफिर रह जाएंगे, दिखावे की इबादत रह जाएगी, उस जमाने में एक रात ऐसी आएगी, लोग सो सो कर थक जाएंगे लेकिन सुबह नहीं होगी। इतना सोंगे हजरत, वैसी रात हम ना आई तो अच्छी नहीं। वैसी रात की तो सोना का तो मुसलमान ने अल्लाह दो कामा में आ गए, या तो खाता नहीं तो सोता। समझ में आई बात है? कम सोना कम खाना है। सोने की जगह दुनिया नहीं है, सोने के वास्ते खबर है, सोने के वास्ते जन्नत है, ऐश करने के वास्ते जन्नत है। कम सो, जल्दी उठो। एक रात ऐसी आएगी जिस रात में लोग सो सोकर उठेंगे लेकिन सुबह नहीं होगी। पहला आदमी वो सोने वाला सोचेगा शायद मैं जल्दी उठ गया, फिर आकर सो जाएगा। दूसरा आदमी उठेगा, शायद मैं जल्दी उठ। जब पूरे सो सोकर थकेंगे, उस वक्त आपस में लोग बमड़ी मारते हुए बाहर आ जाएंगे, कहेंगे कि क्या बात है आज सूरज तुलू नहीं हुआ, क्या बात है आज सूरज तुलू नहीं हुआ। अचानक उस रात, उसी दिन बजाय मशरिक से सूरज निकलने के मगरिब से सूरज निकलेगा, तो वो क़यामत का आखिरी दिन होगा। उसके बाद फिर सूरज को निकलने की इजाजत नहीं मिलेगी। वो दिन ऐसा होगा कि सारी दुनिया के अंदर इतने करोड़ों करोड़ों मुसलमान, करोड़ों करोड़ों इंसान रहने के बावजूद हदीस में आता है कि जिस दिन अल्लाह ताला क़यामत को कायम करेंगे, उस दिन एक भी अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा। इतनी बड़ी दुनिया में एक भी अल्लाह कहने वाला